السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب الشفعہ۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح، وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه۔ وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس جائیداد میں شفع کرنے کا جواز کا حکم دیا، یعنی فیصلہ سنایا جو ابھی تک تقسیم نہ ہوئی ہو۔ پس جب حدود قائم ہو جائیں اور راستے علیحدہ کر لیے جائیں تو اب اس جائیداد میں کوئی حق شفع باقی نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ شفع ہر مشترک جائیداد میں کیا جا سکتا ہے، جیسے مشترکہ زمین یا گھر یا باغ میں ایک شریک دوسرے شریک پر شفع کر سکتا ہے۔ پھر آگے صحیح مسلم کو ایک روایت میں لا یصلح کے، جبکہ ایک روایت میں لا یحل کے الفاظ آتے ہیں، یعنی کسی شریک کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنا حصہ بیچ دے یہاں تک کہ پہلے اسے اپنے شریک پر پیش نہ کر لے۔ اور امام طحاوی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شے میں شفع کرنے کے حق ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ تجارتی معاملات اور لین دین کے معاملات میں یہ ایک اہم معاملہ ہے جس کو شفعہ کہا جاتا ہے۔ شفعہ کا معنی ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز میں کچھ لوگ شریک ہیں اور ان میں سے کوئی شریک، کوئی پارٹنر اپنا حصہ اپنے دیگر پارٹنر سے پوچھے بغیر، ان کا کنسنٹ لیے بغیر باہر کسی کو بیچ دیتا ہے، تو پھر جو باقی پارٹنر ہیں ان کے پاس حق شفعہ ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ وہ جو نیا خریدار ہے اس کو اتنی رقم دے کے جتنے میں اس نے وہ چیز خریدی ہے وہ چیز واپس حاصل کر لے، کیونکہ وہ پہلے سے اس چیز کے اندر شریک تھے اور ان سے اس معاملے میں اجازت نہیں لی گئی۔ اس کو کہتے ہیں شفعہ۔ جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگ کسی زمین کے مشترکہ مالک ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بندہ اپنی زمین کا حصہ، مثلا 10 کنال زمین ہے اور وہ 5 لوگ ہیں اور 2 کنال کے مالک ہیں، تو ان میں سے ایک بندہ اپنے 2 کنال کو باقیوں سے پوچھے بغیر کسی باہر کے بندے کو بیچ دیتا۔ تو اب ایسے میں جو وہ باقی لوگ ہیں وہ سب یا ان میں سے کوئی ایک اس پر حق شفعہ دائر کر سکتا ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے گا یا عدالت کے پاس جائے گا اور اس سے یہ تقاضا کرے گا کہ اس نے یہ زمین بیچ دی ہے جبکہ میں اس کا شریک ہوں، تو جس نے خریدی ہے، جس قیمت پر اس نے خریدی ہے، میں وہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اس میں یہ شرط ہے کہ وہ مارکیٹ کی وہ قیمت ادا کرنے پر تیار ہو جس قیمت پر اس نے باہر والے کو بیچی، تو مجھ سے یہ قیمت لے کر وہ باہر والے بندے کو واپس کر دی جائے اور یہ جو حصہ ہے یہ مجھے اس کا مالک بنایا جائے۔ تو یہ حق شفعہ ہے۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شفعہ کا حق اس وقت تک ہے جب تک کہ ابھی جگہ کا تعین نہ ہو کر رستے جدا جدا نہ کر لیے جائیں۔ یعنی اگر کسی نے کوئی جائیداد بیچی ہے تو جب ظاہر بات ہے کوئی نیا مالک آتا ہے تو وہ نشان لگاتا ہے اور اس کے بعد اس کی باؤنڈری بناتا ہے اور پھر وہاں ایک رستہ بنایا جاتا ہے تاکہ پہلی والی زمین سے اس کو علیحدہ کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق شفعہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک کہ یہ کام نہ کر لیا جائے۔
کیوں؟ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک پارٹنر خاموشی کے ساتھ کسی زمین کے حصے کو بیچ دے، دوسروں کو پتہ نہ لگنے دے. اور ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ باقی پارٹنر بیچنے نہیں دے رہے ہوتے، تو اس قسم کی حرکتیں بھی ہوتی ہیں. تو بعض لوگ خاموشی کے ساتھ بیچ دیتے ہیں. اب وہ خاموشی کب ٹوٹتی ہے؟ جب جو نیا خریدار ہے وہ اپنا قبضہ لینے آتا ہے. تو دیگر پارٹنرز کو تب پتہ چلا کہ جب وہ قبضہ لینے آئے. جب وہ قبضہ لینے آیا تو اب ان کے پاس ابھی حق ہے کہ وہ شفا کا حق اختیار کرتے ہوئے جو نیا خریدار ہے اس کو وہ مارکیٹ پیمنٹ دیں اور اس سے وہ جگہ لے لے. لیکن ان کے سامنے زمین بکی، اس کے بعد نیا بندہ آیا، اس نے قبضہ لیا، اپنا جو علاقہ تھا اس کو متعین کیا اور اس کو کاٹ کر وہاں رستہ بھی بنا لیا. اب ان کو خیال آئے کہ وہ ہو چلو جی شفا کر لیتے. تو یہ نہیں، شفا کا حق اس وقت تک ہے جو اس سے پہلے کا مرحلہ. جب وہ تقسیم ہو جائے تو اس میعاد کو انہوں نے ضائع کر دیا ہے، تو اب بعد میں وہ شفا کا حق نہیں، اپنا استحقاق نہیں جتا سکتے. دوسری بات کہ کیا شفع صرف زمین اور جائیداد کے معاملے میں ہوگا یا باقی چیزوں میں بھی ہوگا؟ تو اس میں 3 اقوال. بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ شفع کا حق صرف غیر منقولہ چیزوں میں ہوتا ہے. جو منقولہ چیزوں میں انسان ایک دوسرے کا شریک ہو اس میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ عموماً غیر منقولہ چیزیں ہی اس طرح بکتی ہیں کہ ان کو تقسیم کیا جا سکے. منقولہ چیزیں تقسیم نہیں کی جا سکتی اس طرح. مثلا کوئی گاڑی ہے، اس میں جو 2 پارٹنر ہیں یا 3 پارٹنر ہیں تو وہ اس گاڑی کے دروازے علیحدہ کر کے یا ٹائر علیحدہ کر کے تو نہیں بیچیں گے، وہ تو پوری گاڑی بیچیں. تو ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، شفع ہر چیز میں ہوتا ہے. شفع ہر چیز میں ہوتا ہے. بسا اوقات کوئی چیز منتقل ہونے والی ہوتی ہے، اس کو حصے بھی نہیں کیے جا سکتے، لیکن اس کا جو فائدہ ہوتا ہے یا اس سے کوئی کرایہ حاصل ہو رہا ہے. جیسے کوئی گاڑی ہے رینٹ پہ چل رہی ہے اور اس کے 2 پارٹنر ہیں، تو ایک بندے نے بیچ دی، دوسرا اب اس کا رینٹ آ رہا ہے تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. تو اس طرح ہر چیز کے اندر شفع ہوتا ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ صرف غیر منقولہ چیزوں میں سے وہ چیزیں جو منقسم نہیں ہو سکتی. جیسے اگر کوئی گھر ہے اور وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اب اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، کوئی زمین کا ٹکڑا اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس میں صرف شفع ہوتا ہے، باقی نہیں ہوتا. تو اس میں یہ سارے اقوال ذکر کرنے کے بعد شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ شفع ہر چیز میں ہی ہوتا ہے. جیسا کہ امام طحاوی نے ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے اندر ہی شفع کو برقرار رکھا ہے. اور یہی درست بات ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر اگر کچھ لوگ آپس میں شریک ہیں، پارٹنر ہیں، تو ان کو اپنا حصہ بیچنے سے پہلے اپنا جو پارٹنر ہے اس کو پوچھنا ہوگا. اس کو یہ اختیار حاصل ہے جو دوسرا پارٹنر ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کو خریدے. تو اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ رائٹ آف دا ریفیوزل، فرسٹ رائٹ آف دا ریفیوزل، کہ سب سے پہلا میرا حق ہے کہ میں انکار کروں. یعنی اگر کوئی بندہ، میرا پارٹنر کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے، پہلے میرا حق ہے کہ میں وہ چیز خریدوں یا انکار کر دوں کہ ٹھیک ہے میں نہیں خریدتا، تم باہر بیچ دو. تو اگر میں انکار کروں گا تو وہ باہر بیچ سکتا ہے، وگرنہ باہر نہیں بیچ سکتا، مجھے بیچے گا. اب اس میں ایک مسئلہ بسا اوقات آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جو شریک ہے، جو پارٹنر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو سستا مل جائے، جبکہ باہر والا زیادہ پیسے دے رہا ہوتا ہے. تو اب ایسے میں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو شریک ہے وہ ظلم نہیں کر سکتا کہ باہر جو ہے وہ کوئی زیادہ پیسے دے رہا اور وہ جان بوجھ کر اس کو تھوڑے پیسے دے کہ میں تمہارا شریک ہوں. تو ایسے میں اگر کوئی ایسا ظلم کر رہا ہے تو پھر یہ طریقہ کار بھی ہے کہ وہ باہر کسی کو بیچے، اور چونکہ وہ مارکیٹ میں زیادہ پیسے لگ رہے ہیں، اب یہ حق شفع کرے گا تو اس کو وہ مارکیٹ والے پیسے دینے پڑے، کیونکہ حق شفع میں اگر یہ خریدنا چاہتا ہے تو لازماً وہ مارکیٹ والے پیسے دینے پڑتے ہیں. یہاں ایک فراڈ بھی ہوتا ہے، بعض جگہوں پر یہ فراڈ بھی ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک چیز کی مارکیٹ ویلیو ہے، مثلا ایک چیز کی مارکیٹ ویلیو 1 لاکھ روپے.
اب بیچنے والے کو پتہ ہے کہ میرے پارٹنر کو یہ ضروری چاہیے، اگر میں نے اس کو نہ دی تو اس کا گزارا نہیں چلتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں 1 سے زیادہ وصول کروں، 1 لاکھ سے زیادہ وصول کروں، وہ مارکیٹ میں کسی کو تیار کرتا ہے کہ بھائی تم نہ میرے سے 1.5 لاکھ روپے کا سودا کرو، اور یہ سارا سودا جھوٹا ہوتا ہے، وہ 1.5 لاکھ روپے کا سودا کرتا ہے، لکھت پڑھت کرتا ہے، یہ اس کو کہتا ہے کہ تم نے کیسے بیچ دی، وہ کہتا ہے مجھے زیادہ پیسے مل رہے تھے، تم شفا کر دو۔ اب اگر یہ شفا کرتا ہے تو کیا ہوگا، اس کو 1.5 لاکھ دینے پڑیں گے۔ یہ اس قسم کی جتنی حرکتیں ہیں، یاد رکھیں ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر اس طرح کی کوئی سیٹنگ بنا کر کوئی بھی، اور یہ دیہاتوں میں بہت ہو رہا ہے، اس قسم کے کاغذ بنا کر کوئی معاملات کرتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں مجرم ہوگا، یہ دھوکہ دہی ہوگی۔ اور ہم شروع سے وہ احادیث پڑھتے آ رہے ہیں کہ کوئی کسی سے دھوکہ دہی اور اس کی عدم رضامندی کے ساتھ مالی معاملات میں اس سے کچھ نہ لے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔